کے نام۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر مسلسل بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال، دعوت اسلامی کے تحت امدادی کام جاری۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سیلاب متاثرین بنگلہ دیشی عاشقان رسول کی دلجوئی کے لیے دعائیہ پیغام۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا اور FGRF کے تحت جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ انگلینڈ میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سفر یورپ۔ جرمنی میں سنت و بھرا اجتماع، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ 10 جولائی 2026 کو فضائے مدینہ کراچی میں ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے ذمہ داران کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں مسلسل بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال کی وجہ سے مشکلات و پریشانیوں کے لمحات میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیرخواہی امت کے لیے امدادی کاموں میں حصہ لیا، جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سیلاب متاثرین بنگلہ دیشی عاشقان رسول کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ ادھر رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے متاثرہ علاقوں کے وزٹ کے دوران امدادی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر مسلسل بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور کئی علاقے زیر آب آنے کے سبب علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے سیلاب سے متاثر ہونے والے بنگلہ دیشی عاشقان رسول کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ بنگلہ دیش اور اطراف میں جو سیلاب آ گیا ہے، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس میں عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ پاک جو بیچارے اس میں متاثر ہوئے، تکلیف میں آئے، کہ تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو پریشان ہوئے ان کو خوشیاں دے دے، جو بچھڑ گئے اپنے پیاروں سے ان کو خیر سے ملا دے، جو بھی نقصان ہوا مولا کریم ان کا نعم البدل عطا فرما دے، سب پر فضل و کرم فرما۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جبکہ چٹاگانگ کے اوپازا بنشخالی کے اطراف مختلف مقامات پر FGRF نے اپنی خدمات جاری رکھتے ہوئے کھانا پکانے کا سلسلہ کیا اور اس کے پارسلز بھی تیار کیے۔ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ وزٹ کرتے ہوئے فلاحی کاموں کا جائزہ لیا اور FGRF کے والنٹیئرز عاشقان رسول و مبلغین دعوت اسلامی سے ملاقات کرتے ہوئے امدادی کام کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے سیلاب متاثرین عاشقان رسول کے لیے فلاحی کاموں کو جاری رکھنے اور منظم انداز میں خدمات پیش کرتے رہنے کے حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، দাওয়াত ইসলামী ডিপার্টমেন্ট FGRF এর মাধ্যমে রান্না করা খাবার বিলি করার কাজ গত 4-5 দিন ধরে আলহামদুলিল্লাহ তারা কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। তো আজকে একটা ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ ইনারা খাবার রেডি করতেছে। যারা যেখান থেকে দেখছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব দাওয়াত ইসলামীকে সঙ্গ দিন, FGRF কে সঙ্গ দিন। আল্লাহ পাকের দয়ায় দাওয়াত ইসলামীর সবচেয়ে এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা ফিলিস্তিনে হোক, সেটা তুরস্কের মধ্যে হোক, পুরো দুনিয়ার যেই জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন দাওয়াত ইসলামীর টিম মজুদ আছে, সেখানে দাওয়াত ইসলামীর এই মানব কল্যাণ বিভাগ, জনকল্যাণ বিভাগ FGRF আলহামদুলিল্লাহ তাদের কাছে সহযোগিতা ওইটাই পৌঁছানোর চেষ্টা করছে যেটা সেখানে প্রয়োজন। مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین مدین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے۔
مدنی چینل کے ناظرین، بریڈ فورڈ انگلینڈ میں 10 جولائی 2026 کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے عاشقان رسول تک 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کا پیغام پہنچانے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی زندہ باد۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ کے سٹی بریڈ فورڈ کے فیضان مدینہ میں 10 جولائی 2026 کو بعد نماز عشاء سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں قرب جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یوکے مشاورت یوکے، فرانس، ہنگری اور اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک سے آئے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی نے کلام پڑھا اور پھر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت کی اہمیت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ کیا پیسے والا ہونے کی وجہ سے ہم فضیلت والے؟ ہمارے اندر پروفیشنلز بہت ہوں گے اس لیے فضیلت والے ہیں، ڈاکٹر بہت ہوں گے اس لیے فضیلت والے ہیں، انجینئر بہت ہوں گے، پائلٹ بہت ہوں گے، سائنٹسٹ بہت ہوں گے، کہ اس لیے ہم فضیلت والے ہیں؟ نہیں، ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی ہے؟ ہماری فضیلت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری افضلیت کا سبب ہے کہ تم یہ کرتے ہو۔ تو اللہ پاک نے کتنا بڑا منصب، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہمیں اتنے موقع ملتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائی۔ اصل میں یہ ایک عمل ہے، جیسے نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، سچ بولنا ایک عمل ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا خود ایک عمل ہے۔ یہ کرنے کا قرآن کریم میں ارشاد آیا ہے، اس کے کرنے کی حدیثوں میں فضیلت آئی ہے اور اس کے نہ کرنے والے کو برا کہا گیا۔ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ برائی سے روکے اور نہیں روکتا، اس کے اوپر تو عذاب نازل ہونے کی روایت ملتی۔ دوران اجتماع نگران شورا نے نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بتاتے ہوئے اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی اصلاح کے لیے نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کا ذہن دیا، جبکہ دین متین کی خدمت اور نیکیاں کمانے کے لیے 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیوک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے گھر گھر، دکان، آفس اور مسجد یوکے بھر میں اس کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ قافلوں کی صورت میں مسجد جانا ہے، مسجد میں رہنا ہے، نمازیوں کو دعوت دینی ہے، بے نمازیوں کو دعوت دینی ہے، رجسٹریشن کرنی ہے، پھر اسی مسجد سے بسیں لے کر پہنچنا ہے نیوک شو گراؤنڈ۔ اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ ہاؤس فل ہوگا۔ نمازیں، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت کے نوافل، نمازیں سیکھنا، وضو سیکھنا، غسل سیکھنا، اس کے پورے طریقے بتائے جائیں گے اور بہت کچھ سنتیں سکھائی جائیں گی، دعائیں یاد کروائی جائیں گی۔ انشاءاللہ جب 3 دن کے بعد واپس آئیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو سینہ آقا کے عشق و محبت کا مدینہ بنا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ دوران اجتماع نگران شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک جرمنی سے آپ کو خبر دیں، جہاں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شریک مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت پائی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی یورپ آمد، جہاں جرمنی کے شہر برلن کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں سنت و بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں قرب و جوار کے مختلف شہروں سمیت انگلینڈ اور دیگر یورپی ممالک، نیدرلینڈز، فرانس اور اسپین سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت شریف سے ہوا اور پھر مبلغ دعوت اسلامی نے مقامی زبان میں سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا۔ یہاں پر میسج یہ ہے کہ کوئی ہے جو اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرا بنے گا کیا، قبر میں کیا بنے گا، محشر میں کیا بنے گا، نزا میں کیا بنے گا، ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ میری کیا پوزیشن ہوگی، میں مروں گا تو میرے ساتھ ہونا کیا ہے، نزا کے وقت روح قبض ہوگی تو میرا کیا بنے گا، اور اس وقت میرے پاس اگر میرے اعمال نہ ہوئے تو میرا کیا بنے گا، قبر میں اگر نمازیں لے کر نہ گیا تو کیا بنے گا۔ جب بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے نا اور آخرت کی سوچ کے ساتھ جیتا ہے تو اس کا یہ لائف سٹائل ہے نا، یہ چینج ہو جاتا ہے۔ کھاتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کھاتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے نہیں جیتا، سوتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، سوتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے نہیں جیتا، کماتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کماتا وہ بھی جو آخرت کے لیے نہیں جیتا۔ فرق کیا دونوں میں؟ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، غم خوشی میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آخر فرق کیا ان دونوں کے اندر؟
ایک میجر ڈفرنٹ یہ ہے کہ یہ گناہ کے بغیر جی رہا یا گناہ کر کے جی رہا، دونوں میں فرق ہے. اور یہ فرق کس چیز کا ہے؟ مینٹلٹی کا فرق، کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی میں نہیں کروں گا، جو کام اللہ نے منع کر دیا میں وہ نہیں کروں گا. یہ آخرت کے لیے جی رہا ہے. جو آخرت کے لیے جیتا ہے اور جو آخرت کے لیے نہیں جیتا، دونوں میں جو میجر ڈفرنٹ جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ گناہ چھوڑ کر جیتا ہے، یہ گناہ کر کر کے جیتا ہے. دوران اجتماع نگران شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی. ہر ایک نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، نمازی بن جائے. اختتام پر صلاۃ السلام بھی پڑھا گیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اجتماع کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے. خبر دیں گے آپ کو ترکیہ سے، جہاں حتائی سٹی میں موجود مدرسۃ المدینہ میں سیشن ہوا، جس دوران رکن شورا حاجی محمد اسد الطاری مدنی نے نیکی کی دعوت عام کی اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی بھی کی. مزید محمد نعمان الطاری کی اس رپورٹ میں. ترکیہ کی سٹی ہتائی کی مقامی مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے مدرسۃ المدینہ کی برانچ میں رکن شورا حاجی محمد اسد الطاری مدنی اور سب کانٹیننٹ نگران کی آمد ہوئی. اس موقع پر مدرسۃ المدینہ کی قاری صاحب و دیگر سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. اسی دوران مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا نے طلباء کرام سے مختلف سوالات کیے اور جوابات پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں دعاؤں سے بھی نوازا. 10 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ذمہ داران کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے ذمہ داران کی دینی کاموں اور 26 جولائی کو ہونے والے گراؤنڈ اجتماع کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. 10 جولائی 2026 فیضان مدینہ کراچی میں ذمہ داران کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، یو سی اور وارڈ نگران اور شعبہ ذمہ داران شریک ہوئے. اس موقع پر ڈویژن مشاورت کے نگران بھی موجود تھے. رکن شورا و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری نے شرکاء کے درمیان دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی اور دینی خدمات کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی فراہم کی. رکن شورا نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ الکریم 26 جولائی کو نشتر پارک کراچی میں استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے سنت بھرا اجتماع ہوگا، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی سنت بھرا بیان فرمائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھرپور تیاریاں کی جائیں اور اس سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت کو خوب عام کیا جائے. استقبال ماہ ربیع الاول کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ. 26 جولائی کو یہ اجتماع بروز اتوار ہوگا، تو بھرپور اس کے لیے کوشش ہوگی اور نشتر پارک میں ہوگا انشاءاللہ الکریم. خلیفہ امیر علیہ سنت بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی انشاءاللہ، گراؤنڈ بھر دیں گے. حاجی فضیل رضا عطاری کا یوم رضا بھرپور انداز میں منانے سے متعلق کہنا تھا. اعلیٰ حضرت کے صدقے تو یہ سارا فیضان ملا ہے، تو یوم رضا بھی دھوم دھام سے ہوگا انشاءاللہ. جو اس کے اجتماعات ہوں گے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فیضان مدینہ میں بھی ہم یوم رضا منائیں گے انشاءاللہ دھوم دھام سے. رکن شورا نے شرکاء سے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کے ماہ کو اس بھرپور انداز میں منائیں کہ گلیاں، عمارتیں، شاہراہیں اور دیگر مقامات کو مدنی پرچم اور رنگ برنگ برقی کمکموں سے مزین کیا جائے. بھرپور سجاوٹیں ہوں، ٹرک میں بھی تو اسکوٹروں میں بھی تو کاروں میں بھی تو گلیوں میں، بازاروں میں، ریڑوں میں، تو بھائی آفیسز میں، اور جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ یہ بھی سارے سجیں گے. پھر سرکاری عمارتیں تو رابطہ کی مجلس جو اس میں ایکٹیو ہوگی، پچھلے سال بھی انہوں نے ماشاءاللہ کوششیں کی تھی، تو ان کو سجانے کی ترغیب. شرکاء نے استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہونے والے سنت بھرے اجتماع کی بھرپور تیاریاں کرنے اور یوم رضا کو خوب عقیدت سے منانے کا عزم کیا. اختتام پر دعا و صلاۃ و سلام کا سجدہ بھی ہوا. مرحوم حاجی عبدالشکور عطاری عرف کاکا کے سوئم کے موقع پر ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے سنت بھرا بیان کیا، جبکہ قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا. مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروائی گئی. 12 جولائی 2026 کو جامع مسجد خزائن العرفان سولجر بازار میں حاجی عبدالشکور عطاری عرف کاکا کے سوئم کے سلسلے میں ایصال ثواب اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا
اتاری، مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس سال ثواب اجتماع میں قرآن خوانی اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے فکر آخرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو علم دین سیکھنے اور نیک اعمال کرنے سے متعلق ذہن دیا۔ رکن شورا نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، لاہور، پنجاب، پاکستان میں 4 اور 5 جولائی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا سیشن ہوا، جس میں اراکین شورا اور نگران مجلس نے شعبے کے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 4 اور 5 جولائی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا سیشن ہوا، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ سیشن میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری اور رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری سمیت شعبے کے نگرانی مجلس نے بھی اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے شعبے کے اہداف، ذمہ داریوں اور نیک اعمال کو عام کرنے کے حوالے سے اہم نکات بتاتے ہوئے دینی کاموں کی ذمہ داریاں ادا کرنے اور نیک اعمال کے رسالے پر بھی باقاعدگی سے عمل کرنے کی ترغیب دی۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، محرم الحرام میں نفل، روزے اور تہجد کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا، جو موصول کارکردگی ہوئی 5939 پورے پاکستان بھر میں۔ الحمدللہ تہجد اجتماعات 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو ہوئے، جس میں 63,957 عاشقان رسول نے نماز تہجد کی ادائیگی کی سعادت حاصل کی، اور 937 قافلے 3 دن کے شعبہ نیک اعمال کے تحت سفر ہوئے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے ذہ نصیب تہجد کی ادائیگی کی سعادت حاصل کریں، پیر شریف کا روزہ رکھیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، بچوں کے لیے 40 ہیں، درس نظامی کرنے والوں کے لیے 92، درس نظامی کرنے والی طالبات کے لیے 83 ہیں، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے 27 ہیں، اصلاح برائے قیدیان کے لیے 52 ہیں۔ جب بھی آپ حج کو جائیں 19 نیک اعمال کا رسالہ ساتھ لے کے جانا نہ بھولیں، اور جیسے ہی آپ کو عمرے کی سعادت پہ ملے تو 19 نیک اعمال کا رسالہ عمرے پہ جانے والوں اور والیوں کے لیے بھی موجود ہے۔ گزارش کروں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی، اپنے اعمال کا احتساب لینے کی نیت کر لیجئے، کوئی خاص وقت مقرر کر لیں۔ اس کی اپلیکیشن بھی ہے، اپنے اسمارٹ فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اب یہاں خبر دیں گے امریکہ سے، جہاں فیضان مدینہ میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت سیشن ہوا، جبکہ ٹیکساس اسٹیٹ میں عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارا، جبکہ قبہ مسجد ہیوسٹن میں شعبہ کفن دفن کے تحت نماز جنازہ کورس بھی منعقد کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ ریور سائڈ امریکہ میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کی اور نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ شرکاء کو جامعۃ المدینہ کے سلیبس اور سہولیات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ شرکاء نے اپنے بچوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخل کروانے کی نیتیں بھی کی۔ امریکہ کی سٹیٹ ٹیکساس کی سٹی ہیوسٹن سے سفر کرتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول اینٹونیو سٹی پہنچے، جہاں انہوں نے ایک دن راہ خدا میں گزارا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے، جس میں عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں خود بھی حصہ لینے اور دیگر کو بھی شامل کروانے کی ترغیب دلائی گئی۔ ادھر قبہ مسجد ہیوسٹن ٹیکساس میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت نماز جنازہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کو نماز جنازہ کے مسائل کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور انہیں شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف کورسز میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر سمیت 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ دوسری جانب فیضان مدینہ لینن ووڈ سیٹل واشنگٹن میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک اور مختلف شعبجات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کی مدنی مشورے میں دینی کاموں کے فروغ اور انتظامی بہتری سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک اور شعبجات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ مدنی مشورے میں دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اسی دوران تنظیمی امور میں بہتری اور دعوت اسلامی کے پیغام کو مزید مؤثر انداز میں عام کرنے کے حوالے سے اہم امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ 30 جون 2026 کو نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی کارکردگی
کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختلف ممالک میں جاری دینی کاموں، کام کے طریقہ کار، درپیش مسائل اور کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے لیے رہنمائی کی۔ اسی طرح 2 جولائی 2026 کو DHA کراچی اور شعبہ نیو سوسائٹی کی نگران و رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کے ساتھ آن لائن مدنی مشورہ ہوا، جس میں دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے کے طریقے پر گفتگو کی گئی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 2 جولائی 2026 کو شعبہ نیک اعمال اور ترکیہ کی نگران و رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کے ساتھ بھی آن لائن مدنی مشورہ کیا، جس میں امریکہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی تقرریوں کے حوالے سے لائے عمل ترتیب دیا گیا۔ دینی کاموں میں مزید وسعت دینے کے لیے نعم البدل تیار کرنے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی۔ 3 جولائی 2026 کو سوازی لینڈ کے نگران، سب کانٹیننٹ نگران اور رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کے ساتھ آن لائن مدنی مشورے میں سوازی لینڈ میں اسلامی بہنوں کی دینی کاموں کو مزید منظم اور فعال بنانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ان مدنی مشوروں میں دینی کاموں کے فروغ، ذمہ داریوں کے بہتر انداز میں انجام دینے اور عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کئی اہم نکات پر گفتگو کی گئی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت 4 جولائی کو ٹھٹھہ سندھ پاکستان میں مدرسات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں دونوں شعبوں کے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران اسلامی بہنوں کو قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس کی کامیاب طالبات کے ذریعے نئے مدارس المدینہ کے آغاز کا ذہن دیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت 4 جولائی کو صوبہ سندھ پاکستان کے بھمبور ڈویژن کی تحصیل ٹھٹہ میں ٹاؤن اور UC سطح مدرسات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں انٹرنیشنل افیئرز شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بالغات کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں مدارس المدینہ میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے، دینی کاموں کو بڑھانے، سافٹ ویئر مدارس ڈیٹا لنک اور مدرسات کی تعداد بڑھانے سمیت تقرری مکمل کرنے کے حوالے سے اہداف دیے گئے۔ نیز سیشن کے دوران شعبے سے وابستہ اسلامی بہنوں کو قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس کی کامیاب طالبات کے ذریعے نئے مدارس المدینہ کے آغاز کا بھی ذہن دیا گیا۔ آخر میں ٹھٹھہ کے اطراف گاؤں کے گلی گلی مدرسۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بالغات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چند طالبات کے ناظرہ ٹیسٹ لیے گئے اور مدرسات کی تعلیمی و اخلاقی رہنمائی کا سلسلہ بھی ہوا۔ سیشن میں موجود مدرسات و دیگر اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اور بلیٹن کے آخر میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ 15 جولائی کو دنیا بھر میں ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو ہنر مند بنانا ہے، کیونکہ جب علم کے ساتھ ہنر، کردار کے ساتھ دیانتداری اور محنت کے ساتھ مسلسل سیکھنے کا جذبہ بھی شامل ہو جائے تو کامیابی صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بن جاتی ہے۔ مزید احوال حسن انیس کی اس رپورٹ میں۔ سن 2014 سے عالمی سطح پر ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے منانے کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ نوجوانوں میں فنی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج کا دور تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں مصنوعی ذہانت، AI، موبائل ایپس اور ویب ڈیولپمنٹ، سائبر سیکورٹی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور دیگر ایجادات نے کام کرنے کے روایتی انداز کو یکسر بدل دیا ہے۔ دور حاضر میں انہی تقاضوں کے مطابق اگر آج کے نوجوان کے پاس مصنوعی ذہانت، AI کی بنیادی سمجھ، کمپیوٹر اور ڈیجیٹل مہارتیں، گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ، موبائل ایپ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، سائبر سیکیورٹی وغیرہ جیسی بہترین مواصلاتی صلاحیتیں ہوں تو یہ تمام چیزیں ان کی کامیابی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکلز انہینسمنٹ پروگرام جاری ہے، جس میں یوتھ کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے انہیں مختلف جدید کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے SEP کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ SEP بیسکلی 3 ڈومینز میں کام کرتا ہے۔ نمبر 1 لینگویج، نمبر 2 IT، نمبر 3 ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ لینگویج میں ہم بچوں کو کمیونیکیشن اسکلز میں ٹرین کرتے ہیں، انگلش لینگویج، عربک، فرینچ، جرمن، ٹرکش اور بھی دیگر زبانوں میں بچوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ IT میں ہم بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کے تمام کورسز میں بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرین کرتے ہیں۔ ہم ان کا کریئر پاتھ ڈیسائیڈ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم IT فاؤنڈیشن سے لے کر سائبر سیکیورٹی، ایجنٹک AI، ویڈیو ایڈیٹنگ، مارکیٹنگ، ڈیولپمنٹ، تمام ڈومینز میں بچوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم بچوں کو ٹرین دا ٹرینر، O لیول اسلامیات کی ٹریننگ وغیرہ کروا کر ٹیچنگ میں ان کا کریئر پاتھ سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سے مختلف کورسز کرنے کے بعد بچے نہ صرف مارکیٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی بھی بن کر ایمرج ہوتے ہیں۔ تو SEP ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ بچوں کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل لائف کے درمیان ایک برج کا کام کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہی نوجوان آگے بڑھیں گے جو سیکھنے کا عمل جاری رکھیں گے، نئی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنائیں گے۔ صرف ملازمت کا انتظار کرنے کے بجائے ہنر کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا Facebook پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات
کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 15 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری